سلطان قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ برِ صغیر کے ایک عظیم اور انصاف پسند حکمران تھے۔ وہ اپنی بہادری کے ساتھ ساتھ رحم دلی اور رعیت سے محبت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ان کے دور حکومت میں عام لوگ بھی بلا خوف و خطر اپنے فریاد لے کر ان تک پہنچ سکتے تھے۔ ایک دن سلطان قطب الدین ایبک اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے۔ اس زمانے میں بادشاہ شکار کو مشق جنگ اور تفریح دونوں سمجھتے تھے۔ سلطان جنگل کے اندر آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں جھاڑیوں میں کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ سلطان نے گمان کیا کہ کوئی جنگلی جانور ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً تیر کمان سنبھالی اور نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر چلنے کے بعد اچانک ایک انسان کی چیخ سنائی دی۔ سلطان یہ آواز سن کر گھبرا گئے اور فوراً سپاہیوں کے ساتھ اس طرف دوڑے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کے پاس لکڑی کاٹنے کا سامان پڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ نوجوان جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور سلطان کا تیر غلطی سے اسے جا لگا تھا۔ سلطان نے فوراً اس نوجوان کو سنبھالا اور پانی پلانے کی کوشش کی، مگر زخم بہت گہرا تھا۔ نوجوان نے چند لمحوں بعد ہی دم توڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان قطب الدین ایبک پر شدید صدمہ طاری ہو گیا۔ وہ بے حد افسردہ ہوئے اور بار بار افسوس کرنے لگے کہ ان سے نادانستہ طور پر ایک ہی بے گناہ انسان کی جان چلی گئی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ایک نہایت غریب بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ باپ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا اور وہی اپنے ماں کا واحد سہارا تھا۔ یہ بات سن کر سلطان کا دل مزید رنجیدہ ہو گیا۔ وہ فوراً اس نوجوان کی لاش کے ساتھ اس کے گھر پہنچے۔ جب وہ بوڑھی ماں کے دروازے پر پہنچے تو بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی اور جوڑوں قطار رونے لگی۔ وہ غم سے بے حال ہو گئی اور کہنے لگی، ہائے میرا بیٹا، میرا واحد سہارا مجھ سے چھین گیا، اب میرا کون ہے، میں کیسے زندہ رہوں گی۔ سلطان قطب الدین ایبک یہ منظر دیکھ کر خود بھی اب دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ بوڑھی ماں سے کہا، اے ماں، تمہاری بیٹے کی موت کا سبب میں بنا ہوں، مجھ سے نادانستہ طور پر یہ غلطی ہو گئی۔ تم جو سزا دینا چاہو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھی ماں نے سلطان کی بات سنی تو کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے سلطان کی چہرے پر ندامت اور سچائی دیکھی۔ وہ بولی، سلطان، میرا بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا۔ اگر تم سچے دل سے اپنے غلطی پر شرمندہ ہو اور آئندہ اپنے رعیت کا خیال رکھو تو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان قطب الدین ایبک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس بوڑھی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی زندگی بھر کفالت کریں گے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اس بوڑھی ماں عورت کے رہنے، کھانے اور دیگر ضروریات کا مکمل انتظام کیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا گیا تاکہ اس کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سلطان وقتاً فوقتاً اس کا حال بھی معلوم کرواتے رہتے تھے۔ یہ واقعہ سلطان قطب الدین ایبک کی رحم دلی، انصاف پسندی اور عاجزی کی روشن مثال بن گیا۔ لوگ اس واقعہ کو سن کر کہتے تھے کہ ایک عظیم حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے، رعیت کے دکھ درد کو اپنا دکھ سمجھے
اور کمزور لوگوں کا سہارا بنے، بے شک سچ حق ہے۔